للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامین الناس بوائقہ دخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم في الناس لكثير قال سيكون في قرون بعدي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت پر عمل کیا اور اس کے ہاتھ یعنی اس کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہے، مامون رہے، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ایک آدمی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير، کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے لوگ بہت ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا سیکون فی قرون بعدی، اس زمانے کے بعد بھی ایسے لوگ رہیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں رہیں گے، اس زمانے کے بعد بھی ایسے لوگ رہیں گے۔ تو اس روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ تین کام کر لے، یاد رہے گا آپ کو، ایک تو اپنی روزی حلال بنا لے، دوسرا اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے، اور تیسرا کہ اس کی جانب سے کسی کو تکلیف پہنچے نہیں، تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو پہلا جو جملہ ہے کہ من اکل طیبا، اس کے متعلق اس سے پہلے دو مجلسوں کے اندر بات ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو بات کرنی ہے وہ دوسرے جملے پر بات کرنی ہے، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ یہی اصل مقصد زندگی ہے۔ کیا ہے بھائی مقصد زندگی؟ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھال دے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادت کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا شعبہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا شعبہ ہو، کسی بھی شعبے میں ایک بات نوٹ کر لو کہ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس دعوے پر پورا اترنا مشکل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جب تک انسان ان سارے شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا، وہاں تک وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ دعوے میں سچا اور پکا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی کے طریقے کو اپنائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پرسنٹیج والی بات ہے کہ جو 100% اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر لائے گا، اس کو 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ جو فساد 50% یا 35% یا 15% جو بھی ہو، اپنی زندگی میں نبی کے اتباع کو اتنا لائے گا تو وہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبوبیت اتنی آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو داہنا پیر پہلے رکھتا ہے۔ کون سا پیر؟
दाना समझते हो, जमणो पक, वो कहाँ पहले रखता है, समझे, इस नीयत से कि मेरे नबी की सुन्नत है। और उसके मुकाबले में एक आदमी 100 मरतबा हवा के अंदर उड़ता है। फरमाया ये 100 मरतबा हवा में उड़ने वाले से बेहतरीन अमल उस आदमी का है जो नबी की सुन्नत समझकर सिर्फ दाहिने पैर से मस्जिद में दाखिल हुआ। क्यों? वजह उसकी यह है कि जब नबी की सुन्नत की इत्तिबा के अंदर दाखिल हुआ तो उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ, नजदीकी नसीब हुई, वो अल्लाह का महबूब बन गया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन गया। वो आदमी जो 100 मरतबा हवा के अंदर उड़ा है, उसे न अल्लाह की नजदीकी नसीब हुई है, नबी की नजदीकी नसीब हुई है। क्योंकि उड़ना तो एक मक्खी भी उड़ लेती है, उड़ना कोई कमाल नहीं है, नबी की सुन्नत पर अमल करना यह कमाल है, समझे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि आज हमारे पास सुन्नत का इल्म तो है, हम सब जानते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन हम उस पर अमल करते कौन ना करते हैं। मसलन हम सब जानते हैं कि रात को आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़कर सोते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। लेकिन इस पूरी मजलिस के अंदर पूछा जाए कि कल रात आप सब सोए हैं, कितने लोगों ने ये दुआ पढ़ी है? इल्म है लेकिन अमल नहीं है, यह हमारी क्या है भाई, कमजोरी है। एक बात। दूसरी बात ये भी नोट कर लो, जो शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई है, हजरत उनकी उम्र हुई है 105 साल की, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि इंसान जब नबी की सुन्नत पर अमल करे तो उस वक्त उसके दिल के अंदर इस्तिहजार होना जरूरी है, समझे। इस्तिहजार का मतलब क्या कि उसे यह मालूम होना चाहिए कि मैं नबी के तरीके पर अमल कर रहा हूं। आप दाने हाथ से खा रहे हैं तो आपके दिल के अंदर यह तस्वुर होना चाहिए कि मैं मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। समझ में आई बात? हजरत फरमाते कि बेखबरी के अंदर भी अगर कोई आदमी सुन्नत पर अमल करेगा, सुन्नत पर अमल करेगा तो सुन्नत तो अदा हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन इस सुन्नत पर जो अल्लाह के महबूब की मोहब्बत दिल में आनी चाहिए और उस सुन्नत पर जो अनवारात उसके दिल पर उतरने चाहिए और उस सुन्नत पर जो बरकत उसे नसीब होनी चाहिए, वो कमा हक़्क़हू उसी वक्त होगी कि जब इस्तिज़ार के साथ सुन्नत पर अमल करेगा कि मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी दाहिने हाथ से खाते थे तो मैं दाहिने हाथ से खा रहा हूं, मेरे नबी मस्जिद में दाहिने पैर से दाखिल होते थे, मैं दाहिने पैर से इसलिए दाखिल हो रहा हूं। ये तसव्वुर ये होना चाहिए। इसलिए शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात बयान फरमाई। हजरत फरमाते कि हर एक को तमन्ना है दिल के अंदर वो होनी चाहिए कि ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, है ना भाई, और होनी चाहिए। लेकिन ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का होना यह हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे नबी की ज़ियारत ख्वाब में कराता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूं, हजरत फरमाते हैं कि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूं कि जिसकी वजह से अल्लाह के महबूब की रूहानी ज़ियारत तुम्हें नसीब हो जाएगी। ये कौन सा नुस्खा? तो क्या बस यही, जब भी किसी सुन्नत पर अमल करो तो तुम्हारे दिल के अंदर यह ख्याल हो कि मेरे नबी ने किया है इसलिए मैं कर रहा हूं, समझे, तो आपको नबी का तस्वुर पैदा होगा, समझे। मिसाल के तौर पर आप जब खाने बैठे हैं
تو آپ جب داہنا ہاتھ بڑھائے تو آپ کے دل میں تصور ہو کہ نبی نے داہنے ہاتھ سے کھایا ہے تو میں کھا رہا ہوں، تو نبی کا تصور آیا، سمجھے؟ پھر آپ سامنے سے کھا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے، آپ کھانے کے لیے ہاتھ دو تب بھی آپ کو یہ تصور آنا چاہیے۔ تو ہر وقت کھانے پینے سونے رہنے مسجد میں داخل ہونے نکلنے بیت الخلاء میں جانے بیت الخلاء سے نکلنے یہی تصور آپ کے ذہنوں کے اندر گھومتا رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ تصور کا ہونا آپ کے ذہن کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہونے سے بہتر ہے۔ اور بات صاف ہے کہ جو آدمی کسی کے تصور میں کھویا رہے گا نا تو خود بخود زیارت بھی ہو جائے گی۔ کسی غیر محرم کے تصور میں کھوتے ہو تو رات کو خواب میں آ جاتی نا، تو جب نبی کے تصور میں انسان کھوئے گا تو انشاءاللہ زیارت بھی کیا ہو جائے گی۔ اس حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حرم کا سفر مجھے نصیب ہوا، اور جانتے ہیں کہ جب آدمی حرم جاتا ہے تو مسجد نبوی میں جاتا ہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی جاتا ہے نا۔ اس زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے وہاں جالیہ تو تھی، وہاں شفیع صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس جالی کے آگے جو دیوار ہے نا وہ دیوار نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جالی ہے، جالی کے بعد کچھ گیپ ہے اور وہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور 2 صف چھوڑ کر ستون ہے، وہ بھی دیکھا ہوگا جو لوگ گئے، جو لوگ نہیں گئے اللہ انہیں نصیب فرمائے، برابر ہے۔ اللہ والوں کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ کبھی جالی کے قریب جا کر انہوں نے سلام پیش نہیں کیا، دور رہ کر سلام پیش کیا ہے۔ کہاں سے؟ اور بعض اللہ والوں کا تو معمول رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے کی جب باری آتی تو ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، ڈرتے تھے کہ ہم اس لائق نہیں کہ اللہ کے محبوب کو اپنا چہرہ دکھائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیرے دربار میں پل کے اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیرے دربار میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، فرشتے جن کی چوکھٹ پر قدم رکھتے جھجکتے ہیں، میرے جیسوں کا ان گلیوں میں جانا بھی ہے بے ادبی۔ ہمارا تو میرے محبوب کے روزے کے قریب جانا بھی بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ چہرے پر داڑھی نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تشریف لے گئے، ہمارا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے، اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہو گئے، یہ ہماری بے ادبی ہے۔ تو خیر بات کوئی اور چلی جائے گی۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بس اسی ستون کے دور کھڑا ہو کر جو اللہ والوں کا معمول ہے وہاں میں بھی سلام عرض کر رہا تھا، اور کچھ لوگ تھے جو ان جالیوں کو چمٹ رہے تھے اور سلام پیش کر رہے چمٹ چمٹ کر۔ تو میرے دل کے اندر خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ یہ خیال آیا کہ تو کتنا کمبخت ہے کہ تو نبی کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہے ہیں اور تو اللہ کے محبوب کو دور سے سلام پیش کر رہا ہے۔ بے ساختہ ایک خیال دل کے اندر آیا، لیکن جیسا ایک خیال آیا ایسے ہی میں نے آواز سنی، اور وہ آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہو لیکن وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے۔
لیکن جو آدمی میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ چاہے میری جالیوں کو چمٹ جائے لیکن وہ مجھ سے بہت دور ہے، وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ تو یہ ہے اتباع سنت، کہ ہماری زندگی، ہمارے رہن، ہماری سہن، ہماری اخلاقیت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری رہن سہن، ہر ایک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جتنی زندہ ہوگی اتنے ہم محمد رسول اللہ کے ہیں۔ اور 3 سنتیں ایسی فرمایا جو مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ آج اس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ پہلی کہ آج کوئی آدمی اللہ سے اللہ کی محبت نہیں مانگتا۔ مانگتا ہے کوئی نہیں مانگتا، حالانکہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا یہ سنت ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، یہ سنت ہے۔ جو آدمی اللہ سے اللہ کی محبت کو نہیں مانگتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ وحب من یحبک، اور جو آدمی اللہ کے اولیاء کی محبت نہیں مانگتا یہ بھی نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ سے اللہ کی محبت کا مانگنا سنت، اور اللہ سے اللہ کے اولیاء کی محبت کا مانگنا بھی کیا ہے؟ سنت۔ اولیاء اللہ سے محبت ہونی چاہیے، فرمایا سنت۔ اور تیسرا فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائے، تو ایسے اعمال کی توفیق مانگنا بھی کیا ہے؟ لیکن آج کوئی نہیں مانگ رہا ہے، آج ہم سب اس سے کیا ہے بھائی؟ غافل ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ سمجھے؟ محبت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے 2 جملے سمجھ لو، ایک ہے کیفیت، ایک ہے کمیت۔ اب اس کو آپ کیفیت کمیت میں تو آپ سمجھیں گے نہیں، ایک ہے کوانٹیٹیو اور ایک ہے کوالٹی۔ اب سمجھ گئے؟ سمجھے؟ برابر۔ اب دیکھیے کہ جس کیفیت کا پیٹرول جہاز میں استعمال ہوتا ہے، فلائٹ کے اندر، اور ایک وہ کیفیت کا پیٹرول ہے جو ہماری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، تو جو پیٹرول کی کیفیت ہماری گاڑیوں میں ہے اس کو اگر جہاز میں رکھا جائے گا تو کیا جہاز کی پرواز ہوگی؟ جہاز اڑے گا؟ نہیں، کیفیت میں فرق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہی حال ہمارا اور اللہ والوں کا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جس کیفیت کا پیٹرول ہوائی جہاز کے اندر ہے، اس کیفیت کے پیٹرول کی وجہ سے وہ یہاں سے جدہ 3.5-4 گھنٹے میں پہنچتا ہے، لیکن ہماری گاڑی نہیں پہنچ سکتی۔ 4 ویل پہنچ سکتی ہے، اس کیفیت کا پیٹرول ہی نہیں ہے۔ بس اسی مثال کو دے کر سمجھایا گیا کہ ایک ہے اللہ والوں کی عبادت اور ایک ہے ہماری عبادت۔ اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی 2 رکعت کا مقابلہ ہماری 1,00,000 رکعتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت ہے، اور جو بندہ اللہ کی معرفت جسے حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ جو 2 رکعت پڑھتا ہے اس کا مقابلہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے 1,00,000 رکعت پڑھے لیکن اس 2 رکعت کو نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچ سکتا ہے بھائی؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب دیکھیے اس مثال کو سمجھنے کے بعد کہ اب مقدار کتنی ہونی چاہیے اللہ کی محبت کی، تو میرے محبوب نے وہ بھی بتایا۔ کیا بتایا؟ اے اللہ مجھے ایسی تیری محبت دے کہ میری جان سے بھی زیادہ تجھ سے محبت ہو جائے۔ کس سے؟ کبھی مانگی دعا؟ بس یہ ہماری کمزوری، غفلت ہے۔ میرے جان سے بھی زیادہ تو محبوب ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ایک طرف گناہ کہ میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اور ایک طرف تیرا حکم ہے کہ یہ گناہ نہ کر۔ اگر میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں تو فیصلہ ہو گیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت میری جان سے زیادہ ہے، اور اگر میں اس گناہ کو کر رہا ہوں
تو بات صاف ہے کہ ابھی میرے دل کے اندر میری جان سے زیادہ اللہ کی محبت آئی۔ الیکشن کے موقع پر آپ کے دو دوست ہیں، دونوں دوست آ گئے، ہمیں ووٹ دینا، ہمیں ووٹ دینا، اور بات صاف ہے کہ آپ کے دل میں جس کی زیادہ محبت ہوگی اسے آپ ووٹ دیں گے، ہے نا، اسی کو ووٹ دیں گے نا۔ تو اب یہاں نفس کا مقابلہ ہے، اگر آپ نے نفس کو ووٹ دے دیا اور اس گناہ کے اندر آپ مبتلا ہو گئے تو پتا چلا کہ آپ کے دل کے اندر ابھی اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ایسی ہے نہیں ہے۔ اور جب بندہ اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کے اندر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کے اندر ایک لذت عطا فرماتے۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ لذت۔ اب دیکھو، لذتوں کی شراب کی 3 قسمیں ہیں۔ لذتوں کی شراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دنیاوی شراب، وہ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ ازلی کا مطلب کیا اور ابدی کا مطلب کیا ہو سمجھ لو۔ دنیا پہلے تھی؟ نہیں تھی، پہلے نہیں تھی دنیا، ہمیشہ رہے گی؟ وہ پہلے نہیں تھی اس لیے ازلی نہیں تھی، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں اس لیے ابدی نہیں ہے، تو اس کی شراب بھی نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ جنت ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے، کیونکہ جنت پہلے نہیں تھی لیکن اب اللہ نے پیدا کر دی، اب ہمیشہ رہے گی اس لیے ابدی ہے۔ تو جنت کی شراب ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، لیکن اللہ کی محبت کی شراب ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جس کو اس شراب کا مزہ آ گیا نا، جس کو اس شراب کا مزہ آ گیا، یہ لذت جس کو حاصل ہو جائے، پھر ان گھٹیا شراب کو کیا پیے گا؟ اس شراب کو کوئی پیے گا نہیں۔ تو پتا چلا کہ جب آدمی ان کاموں کو، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی محبت جب دل کے اندر آئے گی تو لذت محسوس ہوگی۔ اب کیسی لذت محسوس ہوگی اس کو سنیے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں میرے محبوب کے قریب گئی تو حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر، کہ اللہ کے محبوب تہجد کے اندر ایک رکعت کے اندر 5 پارے پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 5۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے نا، پیروں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ورم چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اب آپ جب تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں میرے محبوب کے قریب گئی تو مجھے امن انتی، تو کون ہے؟ تو میں نے کہا نا عائشہ، تو مجھے کہا من عائشہ، عائشہ کون؟ تو میں نے کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ تو میرے محبوب نے فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون؟ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں ڈر گئی اور واپس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور مجھے کہا عائشہ مجھ سے باتیں کر۔ کیا کہا؟ یہ باتیں وہ باتیں نہیں تھی جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے، یہ باتیں اس لائن کی باتیں تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالت تہجد میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ کا قرب اتنا نصیب ہو گیا تھا کہ آپ عرش پر پہنچ چکے تھے۔ کہاں تھے؟ عرش پر۔ تو جس طریقے سے فلائٹ کو جب اترنا ہوتا ہے تو رن وے پر آہستہ آہستہ اتر دیے، تو اب فجر کا یہ وقت تھا اور محمد الرسول اللہ کو فجر کی نماز کی ذمہ داری مسجد نبوی کے اندر ادا کرنی تھی اور آپ کو نماز فجر پڑھانی تھی، تو آپ رن وے یعنی آپ اترنے کے لیے عرش مدینہ المنورہ آنے کے لیے حضرت عائشہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ صحیح روایت ہے جس کو توثیق کی ہے علماء نے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی، کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان عبادت کے اندر ایسا کھو جاتا ہے کہ اللہ نظر آتا اور کچھ نظر آتا،
اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، خود نبی کے غلاموں کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت رات کو 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک مسلسل 5 گھنٹے عبادت کرتے تھے۔ کتنے؟ 3 بجے سے لے کر معمول تھا، اور یہ عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں تھی، کئی پارے قرآن کریم کے نماز میں تلاوت ہوتے تھے، مناجات مقبول کی ساتوں منزلیں رات ہی کو پڑھ لیا جاتی تھی، اور مردہ بھی رات ہی کو پڑھ لیا جاتا تھا، یعنی سارے معمولات رات کو اشراق تک میں پورے ہو جاتے تھے حضرت کے مسلسل 5 گھنٹے۔ اب اللہ کی یاد میں حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگتے تھے، اور اس دعا کے اندر اس قدر روتے تھے کہ قرب و جوار کے اندر اس کی آواز ضائع کرتی تھی رونے کی۔ تو فرماتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی مسلسل عبادت کے بعد جب ماسٹر معین الحق آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت یہ کاغذات لے کر آیا ہوں، صبح 8 بجے آئے تھے، یہ کاغذات لے کر آیا ہوں، آپ دستخط کر دیجئے، ابھی مجھے اعظم گڑھ کی کورٹ کے اندر اس کو پیش کرنا ہے، یا آپ کے زمینی مسائل ہے۔ تو حضرت خاموش ہو گئے اس طریقے سے، سوچ رہے کہ میرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے۔ کچھ دیر تک آپ کو اپنا نام معلوم نہیں ہوا کہ میرا نام کیا ہے۔ تو ماسٹر معین الحق سے کہا کہ میرا نام کیا ہے، تو ماسٹر معین الحق ہنسنے لگے، تو آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ تو آپ کی جلال کی وجہ سے ماسٹر معین الحق ڈر گئے اور کہا کہ حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے۔ جیسے ہی حضرت نے عبد الغنی لکھا وہ چلا گیا، وہاں سے فوراً چلے گئے ماسٹر صاحب۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جب آدمی اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اسے بھی وہ پتا چلتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی کیونکہ ہم اس اسٹیج تک پہنچے نہیں ہیں، ہم اس اسٹیج تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہی شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میرے حضرت کے سر کے اوپر تیل لگا رہا تھا، تیل لگاتے لگاتے میں نے دل کے اندر یہ نیت کی، اللہ اس دماغ کے مشین کو میں تیل لگا رہا ہوں جو میرے شیخ کا ہے، آپ اس کی وجہ سے جتنے بیانات کریں اپنی ذہنی اعتبار سے اس میں میرا بھی ثواب ہو جائے۔ تو مولا حضرت شیخ نے مجھے فرمایا، شیخ عبد الغنی پھول پوری نے، حکیم اختر میں میرے شیخ حکیم الامت کے سر پر ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل 2 گھنٹے تیل لگاتا تھا۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ پھر فرمایا کہ حکیم اختر صاحب فرماتے ایک مرتبہ جب میں آپ کے ساتھ نکلا، یعنی آپ بخاری شریف پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، کیا بخاری شریف پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، لمبا راستہ تھا، تو آپ کا معمول تھا راستے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور کئی پارے پڑھ لیتے تھے، صرف چھوٹا راستہ نہیں تھا، کئی پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پڑھتے پڑھتے رک گئے، تو میں نے پوچھا حضرت آپ نے کیوں تلاوت کو روک دیا؟ تو کہا کہ یہاں بدبو آ رہی ہے، جہاں بدبو آ رہی ہے وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر بدبو آ رہی ہو اس جگہ پر اللہ کا نام لینا یہ کفر کا اندیشہ ہے۔ کس کا اندیشہ ہے؟ ہاں۔ پھر اسی درمیان حضرت نے فرمایا حکیم اس بات کو سن لے، جس دعا کو مانگتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ لے کہ یہ دعا تیری قبول ہو گئی، یہ دعا کیا ہو گئی؟ تیری قبول ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مقدار محمد رسول اللہ نے بتائی، کیا مقدار؟ آج کچھ وقت آپ کا لوں گا کیونکہ اس موضوع کو مجھے آج ہی ختم کرنا ہے، وَعَمِلَ فِي سُنَّتٍ کو، اس لیے خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کہاں پہنچے تھے؟ مقدار۔ تو آپ نے پہلی مقدار تو یہ بتائی کہ اے اللہ مجھے تیری ایسی محبت دے دے جو میری جان سے بھی زیادہ ہو۔ دوسرا، اے اللہ مجھے تیری ایسی محبت عطا فرما جو میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ ہو، تاکہ پھر اہل و عیال مجھے کہیں روکے نہیں تیری اطاعت کے اندر۔ اور اے اللہ مجھے تیری ایسی محبت عطا فرما جو ٹھنڈے پانی سے بھی، کہ آدمی کو شدت پیاس کے موقع پر جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں بہت خوشی ہوتی ہے نا، تو اس سے بھی زیادہ محبت۔ تو یہ مقدار بتائی، کیا بتائی؟ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملے گی کہاں سے؟ یہ سوال ہے، سمجھے؟ تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کپڑے کہاں ملتے ہیں؟
کپڑے والوں کی دکان پر، ہے نا؟ جوتے کہاں ملیں گے؟ جوتے والوں کی دکان پر۔ ہر چیز والے کے پاس ملے گی، تو اللہ کی محبت کہاں ملے گی؟ کون؟ اللہ والوں کے پاس ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ ہاں، اسی لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کہاں ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تقوی خود بخود۔ اور اسی آیت کریمہ کی تشریح کے اندر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَخَالِطُوهُمْ، اس قدر تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو کہ تم اس جیسے بن جاؤ۔ پتا چلا کہ آدمی کو اللہ والوں کی صحبت میں اتنا رہنا چاہیے کہ وہ خود بھی کیا بن جائے؟ اللہ کا ولی بن جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مقدار رہے گا؟ تو پہلے اللہ والے یہ کہتے تھے کہ 2 سال رہنا چاہیے۔ کتنے سال؟ مسلسل کسی اللہ والے کی صحبت میں 2 سال رہو۔ پھر اب زمانہ انحطاط کا آ گیا نا، پہلے عالم 9 سال میں بنتے تھے، پھر 7 سال ہو گیا، اب 5 سال ہو گئے، اب نہ جانے اس سے بھی کم نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، تو پہلے ہی قید تھی کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں 2 سال رہو، تب تمہیں اللہ والوں کا رنگ چڑھے گا اور تم بھی ولی بن جاؤ گے۔ ایک پھر حاجی امداد اللہ مہاجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب انحطاط کا زمانہ ہے، 6 مہینے رہو۔ کتنے؟ 6 مہینے۔ لیکن اب تو اس سے بھی انحطاط کا زمانہ آ گیا، تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ 40 دن رہو۔ کتنے دن؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں مسلسل 40 دن رہو، تو انشاءاللہ ولایت کا نور تمہیں بھی، لیکن صاف نیت سے انسان رہے۔ کس سے رہے؟ ہاں۔ تو اب میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، سب کو اللہ کا ولی بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں، تو 5 نسخے، 5 کام کرنے ہیں۔ یہ 5 کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ پہلا کام مصاحبت ہے اہل اللہ کی، اللہ کے اولیاء کی مصاحبت، جو میں نے کہا کہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ رہو، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ تو کہ گناہوں سے محافظت، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، سارے گناہوں کو کیا کر دو بھائی؟ چھوڑ دو۔ آپ کہو کہ مجھے میرے دوست سے محبت ہے، تو بات صاف ہے، دوست کو ناراض نہ کرو، دوست کو خوش کرو، صاف ہے نا؟ تو بھئی اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو خوش کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ تقاضا بشریت سے گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کر لو؟ توبہ کرو۔ تو کتنے کام ہوئے؟ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے اسباب گناہ سے مباعدت، یعنی گناہ کے جتنے اسباب ہیں اس سے انسان دور ہو جائے۔ پتا چلا کہ موبائل سے گناہ ہو رہا ہے تو موبائل کو کیا کر دے بھائی؟ دور کر۔ ہاں، اس سے فائدہ جو اٹھانا ہے اٹھائے، لیکن آپ کو لگے کہ ابھی اس کے گناہ میں گھس جاؤں گا، فوراً بند کر دے۔ اسباب گناہ سے کیا ہے؟ مباعدت۔ چوتھا ہے ذکر اللہ پر مداومت، اللہ کا ذکر پابندی سے کرے۔ ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا پتا ہے؟ ذکر کرنے والا ذاکر مذکور اس کو مل جاتا ہے، یعنی اللہ اسے مل جاتا ہے، اور ذکر سے انسان کے جسم کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مثال سمجھ لو، ایک قیمتی معجون ہے، آپ کو کسی نے کھلا دیا، آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اتنا قیمتی اور مضبوط معجون ہے، تو اس کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ آئے گی، کیونکہ آپ نے کھا لیا، آپ کو پتا نہیں تھا۔ تو ذکر کرنے سے خود بخود انسان کے روح کے اندر طاقت آئے گی، اور یہ روح کی طاقت ایسی مضبوط ہو جائے گی کہ نفس سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والے ذکر کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دعوت و تبلیغ والے بھی کہتے ہیں صبح تسبیح پڑھو، شام کو تسبیح پڑھو، ذکر کرتے رہو تو فائدہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے کام ہوئے بھائی؟ آخر میں سنوں گا میں۔ اور 5واں کام ہے اتباع سنت پر مواظبت۔ کیا بھائی؟
ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. اب ایک عالم نے سوال کیا, حضرت فرماتے ہیں جب میں نے بیان کیا تو ایک عالم نے سوال کیا, حضرت اتباع سنت تو پہلے نمبر پر آنا چاہیے, اس کو آپ نے 5ویں نمبر پر رکھا. تو حضرت بھی حضرت ہے, اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں. جواب بھی دیا, تیری بات بالکل صحیح ہے, لیکن بخاری شریف پہلے نہیں دی جاتی, علماء جانتے ہیں. پہلے موقوف علیہ پڑھنا پڑتا ہے, پہلے مشکات پڑھو, جلالین پڑھو, ہدایہ پڑھو, اس کے بعد آپ کو ملے گی بخاری شریف. ڈائریکٹ کوئی بخاری شریف دیتا. پھر حضرت نے قرآن کریم سے ثابت کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی سنت کی اتباع پر حسن کب نصیب ہوگا؟ کہ جب اللہ کی ذات کا یقین آئے گا, آخرت کا یقین آئے گا, اور انسان اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرے گا, تب محمد رسول اللہ کی اتباع کا حسن اسے نظر آئے گا. اب ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے, گناہوں سے بچنا ضروری ہے, اسباب گناہ سے دور ہونا ضروری ہے, اور ذکر اللہ پر مداومت کرنا ضروری ہے. یہ 4 کام کرو گے تو یہ 3 چیزیں حاصل ہوگی, اور جب یہ 3 چیزیں حاصل ہوگی تب محمد رسول اللہ کی اتباع کا حسن تمہیں نظر آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ اب جب آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا تو ہم سب جانتے ہیں, بات ختم کر رہا ہوں. اب آدمی جب اللہ کا ولی بنے گا تو ولی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا اچھا ہے کہ اس کے علاوہ حالت میں؟ کون؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں. اس لیے فرمایا علماء نے کہ موت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ موت 3 طریقے سے آتی ہے. ایک ہے کافرانہ موت, اس سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے, تمام کی حفاظت فرمائے. ترمذی کی روایت ابھی ذہن میں درمیان مطالعہ یاد آ گئی. ہاں, ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے محبوب نے انسان کی 4 قسمیں بیان فرمائی. فرمایا ایک آدمی تو وہ ہے جو ایمان کے حالت میں پیدا ہوا, یعنی پیدا ہوا ایمان کے حالت میں, ایمان والوں کے گھر کے اندر, ایمان ہی کے حالت میں اس نے زندگی گزاری, اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ ہم تمام کو اس میں شامل کر لیں. دوسرا وہ آدمی ہے جو کافر کے گھر کے اندر پیدا ہوا, کفر کے حالت کے اندر زندگی گزاری, اور کفر ہی کے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ فرما لیا. تیسرا وہ آدمی ہے جو ایمان کے حالت میں تو پیدا ہوا, ایمان کے ساتھ اس نے زندگی گزاری, لیکن مرا کفر کے حالت کے اندر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں آگے بات کرتا ہوں چلو اس سلسلے میں. چوتھی بات سمجھ لیجئے, چوتھی قسم میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کفر کے گھر پیدا ہوا, کفر کے حالت کے اندر زندگی گزاری, اور ایمان کے حالت میں مرا. یہ بھی بہتر ہے کہ اس کو آخر میں کیا نصیب ہو گیا؟ ایمان نصیب ہو گیا. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا. اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا, وہ پور فتن زمانہ ہے, ارتداد کا زمانہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرتد ہونا صرف یہی ہے کہ ہم نے انکار کر دیا اللہ کا. یہ ایسے کلمات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کافر ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, اس لیے ارتداد کا زمانہ ہے. ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے, اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے, دل سے, اقرار سے کرنا چاہیے. اب آپ اللہ کے ولی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کو عرش کا سایہ کون نصیب ہوگا. اور بات صاف ہے, جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا, اور جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا اس کا حساب ہوگا. سمجھے؟
اس لیے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے آپ کہ ایک ڈاکو کسی آدمی کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے. اب کوئی ایک کریم آدمی اس کو مل گیا اور کہا کہ میرے گھر کے اندر آ جا تاکہ تیری حفاظت ہو جائے. اس نے اپنے گھر کے اندر جب اس کو بلا لیا, پھر کیا ایسا کریم آدمی یہ کہے گا وہ ڈاکو کو بلائے گا اس کو قتل کر دے؟ وہ کرے گا ایسا؟ اگر اس کو قتل کروانا ہی تھا تو اس کو اپنے گھر بلاتا ہی نہیں. تو جب اللہ قیامت کے میدان کے اندر اعلان کرے گا او حساب کتاب تمہارا لینا ہے, تمہارا گرمی میں حساب کتاب نہیں ہوگا, تم میرے عرش کے سائے کے اندر آ جاؤ, تو اللہ نے جس کو عرش کے سائے کے نیچے بلا لیے ہے لوگ, حدیث میں ہے کہ یہ لوگ عرش کے سایہ ان کو نصیب ہوگا, ان کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا, ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا بھی حساب کتاب نہ لے, ہمیں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے, اور ہم تمام کے اللہ مغفرت فرمائے, ہم تمام کو اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے, اور اللہ اتباع رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر چلنے والا بنائے. اس لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر کام کے اندر تحقیق کرنی چاہیے کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے, اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب خیر سے ابھی کھانے